لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن القرآن المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کہ سننے اور سنانے سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں، وہ بارگاہ جس بارگاہ ناز میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کا طریقہ، صحابہ کرام کی باتیں کرنے کا وہ انداز ایسا معتبر بارگاہ کہ رہتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے تو ادب بجا لاتے۔ وہ مبارک بارگاہ جس بارگاہ میں صحابہ کرام نے جب حاضری دی تو ادب کا تقاضا، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے حاضری دی۔ جس بارگاہ کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر کے کہتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو ادب کا بالخصوص خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خبردار حضور کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کو سلب کر لیا جائے اور تمہیں خبر بھی نہ۔ تو اتنا پاکیزہ اور اتنا معتبر بارگاہ، آئیے اسی بارگاہ رسول انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی بھی غلامی کا ثبوت پیش کیجیے۔ جن کو جو درود پاک یاد ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل صاحب خانہ نے اپنے جانے والے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے منعقد کی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ہر بیٹے پر، رشتہ داروں پر، ہر چاہنے والوں پر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اس کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، جب تک زندہ ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے اپنے یا مومنین میں سے کوئی بھی جب انتقال کر جائے تو ان کی مغفرت کے لیے خود دعائیں کیا کریں۔ ان کو ثواب پہنچانے کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، جن طریقوں سے، جس ذریعے سے آپ اپنے جانے والوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو آپ نے بہت فائدہ پہنچایا انہیں، کبھی آپ نے اسے کھانا کھلایا، کبھی آپ نے اسے پانی پلایا، جہاں وہ تکلیف میں تھے آپ درد کی دوا بن کر اس کے سامنے آ گئے۔ لیکن حقیقی دوست اور حقیقی رشتہ دار وہی ہے جو اس وقت کام آئے جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اگر سب سے زیادہ ضرورت ہمیں آپ کی اس وقت ہے اور آپ ایسے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر بعد میں آ کر آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے بہترین دوست اور سب سے اچھا رشتہ دار وہ ہے جو اس وقت کام آئے جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال کیا کرو، جس وقت اسے ضرورت ہو اس وقت اس کی ضروریات کو پورا کیا کرو۔ اب دنیا کے اندر تو ضرورتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ کب اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پیش کر دو، پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی پیش کر دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے، گرم کپڑے کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کر دو، رہنے کے لیے چھت درکار ہے، چلو چھت کا انتظام کر دو، چلنے کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے، سواریوں کا بندوبست کر دو۔ یہ تمام چیزوں کا ہم نے دنیا کے اندر بظاہر اس کا خیال کیا، جو چیزیں دکھتی تھی ہم نے کر دیا،
لیکن ایک بندہ جب دنیا سے روانہ ہوا، ہم روانہ ہوئے، آپ روانہ ہوئے، جانے والے بندے گئے، اب جب آنکھوں سے وہ اوجھل ہوا، ہمارا اور اس کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اب ہم اسے جس طرح ظاہری طور پر باتیں کرتے تھے نہیں کر پا رہے ہیں، جیسی ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی اس کے حال کو جانتے تھے، پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے، اب چھوٹ گیا۔ تو اب ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی بنا رہے اور اس کی بات بھی بنی رہے، وہ کہیں اور ہم کہیں اور، لیکن کچھ ایسا کام ہم کر کے چلے جائیں کہ جانے والے کو اس کا سیدھا فائدہ پہنچ جائے۔ تو ہمارے علماء کرام نے قرآن مجید سے، فرقان الحمید سے اور احادیث کریمہ سے بہت سارے راستے نکالے اور ہمیں بتایا کہ ان راستوں کے ذریعے سے اپنے جانے والے مرحومین کو جس طرح دنیا میں فائدہ پہنچاتے تھے، اس کی بھلائی کا خیال کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ آپ اچھائی اور بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک راستہ ہمیں اور آپ کو جو دیا وہ صدقہ کا دیا۔ صدقہ، مرحومین کو فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کے نام پر خیرات کر دیے، غریبوں کو کھانا کھلا دیے، قرآن خوانی کا اہتمام کر دیے، میلاد پاک کا اہتمام کر دیے، غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیے، کپڑا تقسیم کر دیے، مدارس، دینی مدارس میں جو بھی ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں اس میں آپ نے تعمیری کام میں حصہ لے لیا۔ بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سے ایک طریقہ صدقہ کا بھی ہے۔ آج لوگوں نے صدقہ کا ذہن ہٹا دیا اپنے دل و دماغ سے۔ پہلے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے سفر کے لیے تو لوگ اپنی پریشانیوں کے مداوع کے لیے لوگ صدقہ نکال کے گھروں سے نکلا کرتے تھے۔ لوگ دکان کھولتے تھے تو سب سے پہلے صدقہ نکالتے تھے تاکہ ہمارے پاس جو رزق آئے صدقے کی برکت سے حلال روزی ہمیں نصیب ہو جائے۔ کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کے جان کا صدقہ نکالا جاتا تھا۔ ہر اچھے کام سے پہلے لوگ صدقہ کرتے تھے، لیکن آج صدقہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور صدقے کے ذریعے سے انسانوں کا جہاں جسم پاک ہوتا ہے وہاں مال بھی پاک ہوتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں، آسمانی بلائیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صدقے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو نجات دلاتی ہے۔ تو صدقے کو جتنا ہلکا ہم نے لے لیا ہے، یہ اصل میں ویسا نہیں ہے۔ تو اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور خود اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ ایک بہترین عمل ہے۔ اب جب صدقہ کریں گے تو کون سا صدقہ کریں گے؟ صدقہ تو بہت سارا ہے نا بھائی۔ تو صدقہ میں ہر ایک چیز کا صدقہ ہے، زبان کا صدقہ ہے، آنکھوں کا صدقہ ہے، مال کا صدقہ ہے، سواری کا صدقہ ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو اس کا بھی صدقہ ہے، علم سیکھنا سکھانا بھی صدقہ ہے۔ تو آئیے صدقے کے حوالے سے چند باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیے کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آج ماشاءاللہ صدقہ سارے لوگ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نکالتے ہیں۔ ابھی تو اتنی آسانیاں ہو گئی کہ اب مدارس وغیرہ میں جا کر کے صدقہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آن لائن آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی دعوت اسلامی والوں نے اتنا آسان کر دیا کہ گھر گھر کے اندر صدقہ باکس لگوا دیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، اور یہ دین متین کی خدمت کا جذبہ لے کر کے گھر گھر کو پہنچتے ہیں، اور اتنی آسانیاں فراہم کر دی گئی کہ آپ اپنے گھر کے اندر صدقہ باکس رکھ لیں۔ بچے بیمار پڑ گئے، کاروبار میں جا رہے ہیں، کہیں سفر کے لیے نکل رہے ہیں، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اپنے حلال رزق میں سے 10 20 50 100 جو حیثیت ہے آپ کی نکال کر کے اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس ڈبے میں ڈال دیں، صدقہ کر دیں، آپ کے جانے کا وقت بچ گیا، وقت مل گیا آپ کو۔ تو اتنی آسانیاں ہو گئی، ہم 10 20 50 100 روپے ایسے خرچ کر دیتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن صدقہ نہیں دیتے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔
یہ مال جو ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اصل میں حضور کی حدیث بھی یہی ہے کہ تمہارا مال اصل میں وہی مال ہے جس کو تو نے کھا لیا اور جس کو تو نے پہن لیا اور جس کو تو نے آگے پہنچا دیا۔ اب آگے پہنچانے سے یہی مراد ہے کہ راہ خدا میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، دین کام میں خرچ کر دیا۔ تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا کسی نے کہ حضرت کون سا صدقہ افضل ہے، فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر صدقہ اچھا ہے، مگر کبھی بعض عارضی حالات میں بہت اچھا ہو جاتا ہے، چاہے خیرات دینے والے کی ہو یا لینے والے کی ہو، یا مال کی جیسے تندرستی کی خیرات مرتے وقت کی خیرات سے بہتر ہے۔ یوں ہی متقی پرہیزگار عیالدار کو خیرات دینا فاسق کو دینے سے بہتر ہے۔ اچھا، کتنی اچھی بات تحریر کی گئی۔ فرمایا کہ ہم جیسے کوئی بندہ آیا اس کو اٹھا کر کے ہم نے صدقہ دے دیا، خیرات دے دیا۔ کچھ تو نااہل ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں صدقہ اور خیرات لینے کے مستحق نہیں ہوتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ میں اس مسئلے کو لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نااہل کو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ صدقہ اور خیرات دے تو اس کا دینا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اصل مستحق جو ہے، جو حقدار ہے، اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تو کچھ پیشہ ور فقیر بھی ہیں جس کا کام صرف اتنا ہے کہ گھوم گھوم کر کے اور بس مانگنا ہے اور چندہ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے جان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جبکہ اس کی بازوؤں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے۔ اگر وہ شرعی فقیر نہیں ہے، شرعی فقیر سے مراد کیا ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اپنا گھر نہ ہو، رہنے کی جگہ نہ ہو، کھانے پینے کا اچھا سامان نہ ہو، مزدوری اور محنت کرنے کے لائق نہ ہو، یہ سارے بندے ایسے ہیں۔ لیکن آج تو معاشرے میں مانگنے والے لوگ ایسے ہو گئے اور ہم بھی بس اچھی نیتوں کے ساتھ دے ہی دیتے ہیں، لیکن لینے والا آگے سے جو بندہ آئے اسے چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اللہ نے اچھی صحت دی ہے، مزدوری کر کے کھائیں۔ اللہ نے اچھی توانائی دی ہے، تندرستی دی ہے، بازوؤں کے اندر اللہ نے دم رکھا ہے، اسے چاہیے کہ محنت اور مزدوری کر کے پسینے بہا کر اس کے حلال کمائیں۔ کما کر کھانا اور مانگ کر کھانا، یہ دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ آج بازوؤں کے اندر طاقت ہے، کل اگر یہ طاقتیں نہیں رہے گی تو پھر کیا کرو گے؟ تو ایسا ہرگز نہ کرے۔ فرمایا گیا کہ صدقہ، بہتر صدقہ وہ ہے جو متقی اور پرہیزگاروں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب متقی اور پرہیزگاروں سے کیا مراد ہے؟ اچھے لوگ۔ آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورسز نہیں ہے کمانے کے، جو بیچارے پریشان ہیں، تنگ دست ہے، بیماریوں کے شکار ہیں، لیکن ہیں اللہ والے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے بستروں پر پڑے رہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو بیماریوں کی وجہ سے بستروں پر ہیں۔ کبھی اسپتالوں کا چکر لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ایسے ہیں جس کو کھانے کے لیے کوئی غذا میسر نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جس کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں معاشرے کے اندر، جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنی ایسی عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جن کے حال چال پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، جس کے شوہر انتقال کر گئے، ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے، ماں باپ بھی انتقال کر گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ۔ اور جو کمانے والا ہے، جو کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، انہوں نے بھی آج فیشن اور پیشن بنا لیا کہ چلو یہ آسان کام ہے، 100 دروازے گھوم گئے تو کہیں نہ کہیں 500 1000 روپے مل ہی جائیں گے اور کھانا بھی مل ہی جائے گا۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، توانائی دی، اسی لیے تو آپ کو اللہ نے بنایا نا بھائی، طاقت اسی لیے دی ہے تاکہ جب سورج نکلے تو تم بھی اپنے گھروں سے نکلو۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ جب سورج کی بو پھٹ جائے تو تمہیں چاہیے کہ رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکل پڑو۔
رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑو. نکل پڑنے سے کیا مراد ہے کہ مانگنے کے لیے نکل پڑو؟ نہیں، محنت اور مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑو. اور آپ ایسا بنیں کہ آپ صدقہ دینے والے ہوں، صدقہ لینے والے نہیں ہوں. ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے سوا تو کسی کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے مومن کو، ہمیشہ دعا، چاہے مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، سب دعائیں کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم مجھے، میرے گھر والوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا. رزق حلال کے لیے دعائیں کریں. تو فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اصل میں حقدار ہے اس تک پہنچایا جائے، اس کو دیا جائے. اسی طرح جس چیز کی جس جگہ پر کمی ہو اس کام میں حصہ لیا جائے، اچھے کاموں میں. جیسے مثال کے طور پر پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پانی کا دور دور تک انتظام نہیں ہوتا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے والدہ کے نام پر ایک کنواں کھدوا دو. اپنی والدہ کے نام پر ایک کنواں کھدوا دو. جب تک لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں تیری والدہ کو ثواب پہنچاتا ہے. کتنا بڑا اجر والا کام ہو گیا. تو کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو چیزوں کی ضرورت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے کنواں ہے، نل ہے، یہ بہت ساری چیزیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی آپ حصہ لیں. اور صدقہ کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں کنواں نہیں وہاں کنواں کھدوا دیا جائے. جیسے گاؤں دیہاتوں میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ پانی کے لیے دور چلنا پڑتا ہے، تو ان جگہوں پر آپ یہ کام کر کے اور اپنا حصہ ملا کر کے ایک بہترین ثواب کا اپنے لیے ذریعہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کرنے کے لیے پہنچتا ہے، اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم اچھی صحت اور اچھے حال میں جب رہو تب صدقہ کرو. بیمار پڑ جاؤ گے تب تو صدقہ کرو گے ہی کرو گے. بیمار پڑنے کے بعد تو صدقہ کرو گے، کیونکہ اب تو جان کے لالے پڑ گئے، اب تو بخار نے جکڑ لیا، اب تو آپ بستر پر آ گئے. اب صدقہ ہی آپ کو رزلٹ ذہن و دماغ پر صدقہ ہی آ رہا ہے کہ صدقہ کریں گے تو بخار ختم ہوگا، صدقہ کریں گے تو بیماری دور ہوگی. تو فرمایا کہ اچھی صحت اور اچھا مال جب تمہارے پاس موجود رہے تو اسی وقت صدقہ کرو. یہ صدقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. جس طرح جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے نا، جوانی کے بعد بڑھاپے میں تو کرو گے ہی کرو گے. بڑھاپے میں نفس آپ کو کہاں بہکا کے لے جائے گا؟ اس وقت تو شیطان بھی کہے گا کہ اب تو اس کا بھی بھائی کچھ دماغ کام نہیں کرتا، چھوڑو اس کو، اپنے حال پہ جوانوں کے پیچھے پڑو. تو شیطان تو سب سے زیادہ طاقت جوانوں کے پیچھے لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے، توانائی ہے، ذہن و دماغ کے اندر فراخی ہے، اور اسی طرح اس کے الگ الگ جذبات ہیں، الگ الگ شوق ہیں. تو جس طرح جوانی کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے، اسی طرح جب اچھی صحت ہو اور اس کے بعد بھی کوئی بندہ صحت کے لیے صدقہ نکالتا ہے تو اللہ ایسے صدقے کو بھی پسند فرماتا ہے. تو فرمایا کہ اچھی صحت ہو تو اس وقت چاہیے کہ تم صدقہ کرو. اسی طرح کہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے. آج زبان پر تو توجہ ہی نہیں ہماری. مال کا صدقہ صرف نہیں ہے، یاد رکھیے جان کا صدقہ بھی ہے. جس طرح کان کا صدقہ ہے، آنکھوں کا صدقہ ہے، زبان کا صدقہ ہے، ہاتھ کا صدقہ ہے، پاؤں کا صدقہ ہے. اس حضور نے کیا فرمایا کہ جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں اور اس کے بہت سارے صدقہ کے ذریعے ہیں، لیکن ان تمام صدقہ میں سے زبان کا صدقہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بندہ اگر قید ہو اور آپ کی زبان کی وجہ سے کسی مومن کو رہائی مل جائے تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے. ذرا سوچئے، آج جھوٹی گواہیاں دینے میں تو ہم بہت آگے ہیں.
کسی کو ڈبانے کے لیے، کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو پیچھے کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، لیکن جہاں ہماری زبان سے کسی کو فائدہ پہنچنے والا ہو وہاں ہماری زبان خاموش ہوتی ہے۔ جہاں ہماری زبان سے کسی مومن کا بیڑا پار لگنے والا ہو، جہاں ہماری زبان سے جھگڑے ختم ہونے والے ہو، جہاں ہماری زبان سے میاں اور بیوی کی نا اتفاقیاں دور ہونے والی ہو، جہاں ہماری زبان سے باپ اور بیٹے کے رشتے مضبوط ہونے والے ہو، ان جگہوں پر ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے جگہ پہ استعمال کیا جائے جہاں مومنوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ایک بہترین صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں ایک راستہ دے دیا کہ تمہیں اللہ نے زبان دی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی تم صدقہ کر سکتے ہو۔ یہ جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ زبان سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، نمازوں میں جو تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہر اچھی بات جو ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یوں تو بہت سارے صدقے ہیں، لیکن اس میں سے ایک افضل صدقہ یہ بھی ہے کہ مسلمان علم سیکھے، پھر وہی علم اپنے بھائیوں کو بھی سکھائے۔ علم سیکھنا بھی صدقہ ہے، لیکن آج دیکھیں نا محفلوں کا حال کیا ہے، سیکھنے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، سیکھنے کا ذہن تو ختم ہو گیا۔ ایسی چیز سیکھنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں جس کی دور دور تک ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جب علمی نقاط پر باتیں کی جا رہی ہو، محفل میلاد سجائی گئی ہو، حتیٰ کہ محفل میلاد تو دور کی بات ہے، لوگ جمعہ کی تقریریں بھی سننے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اب جمعہ کو بھی ٹائم ملا کر کے آتا ہے کہ ہاں اب خطبہ کا وقت ہو گیا ہے، اب نکلو، جیسے مسجد پہنچیں گے ویسے مؤذن صاحب اذان ثانی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اچھی باتیں تو سنیں گے نہیں، اچھی باتیں جب کانوں سے نہیں سنیں گے تو کان کو صدقے کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ جس طرح زبان سے اچھی باتیں کہنا صدقہ ہے، اسی طرح کان سے اچھی باتیں سننا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے محفلوں میں پہنچ کر علماء کرام کا دیدار کرنا، اللہ کے بندوں کا دیدار کرنا، اسی طرح قرآن پاک دیکھنا، گنبد خضرا دیکھنا، خانہ کعبہ دیکھنا، یہ سب کے سب آنکھوں کا بھی ایک صدقہ ہے۔ اچھی چیزیں تو ہم دیکھنے سے بھی قاصر ہے، جہاں سننے سے وہاں دیکھنے سے بھی۔ موبائلوں میں 3 گھنٹے 4 گھنٹوں کی فلمیں تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن موبائلوں پر ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ 1-2 نعت سن لے یا پھر کوئی تقریریں سن لے؟ گانا تو گھنٹوں سن لیں گے، لیکن نعت اور تلاوت پہلے ریڈیو وغیرہ پہ جب کیسٹیں وغیرہ لگ کر کے وہ واکمین کی طرح کوئی چیز آتی تھی، اس پہ لوگ صبح صبح اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بجایا کرتے تھے۔ لوگ راستوں سے گزرتے تھے تو گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ کئی مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے تھے، یا پھر کیسٹوں کے ذریعے گھروں کے اندر بھی بج رہا ہوتا تھا۔ اب تو ختم ہو گیا۔ اب تو معاذ اللہ لوگ صبح میں الارم کے لیے جو رنگ ٹون لگاتے ہیں وہ بھی معاذ اللہ گانا ہی لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ الارم جب سیٹ کرتے ہیں، چاہے فجر کے لیے ہو یا پھر 7 بجے ہو 6 بجے ہو، جتنا کا ٹائم کا وہ اپنا الارم موبائلوں میں سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھنا ہے، کام کے لیے جانا ہے، تو وہاں بھی یہ نعت پاک اور اچھی چیزوں کو نہیں لگاتے، وہاں بھی گانا لگاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مومن کا دن، جس مسلمان کے دن کا آغاز گانا سن کر کے ہو، آپ کی آنکھ گانا سنتے سنتے کھلے تو پھر آپ کا دن کیا اچھا ہوگا؟ اور روتے ہیں کہ اچھے دن نہیں آ رہے۔ اپنے اعمال کی فکر کیجئے، ہر پہلو پر صدقہ اور ہر پہلو پر ثواب کے بہت سارے ذرائع ہیں، آسانی کے ساتھ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کی جا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، الارم میں اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت لگا لی ہوتی، یا قرآن مجید کی تلاوت، چلو کبھی کبھی انسان کے ساتھ ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیں، نعت پاک، اور جب صبح اٹھتے تو کتنا مزہ آتا کہ ادھر جو ہے نعت خواں پڑھ رہے ہوتے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کتنا مزہ آتا سن کر۔
نعت پاک کے اشعار بج رہے ہوتے ہیں، کانوں میں پڑتے، نعت نبی سن کر کے آپ بیدار ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے سوتے، تو ذرا سوچئے کہ کتنی سکون کی نیند آپ کو آتی۔ اور دن بھر جو بندہ قرآن مجید سنتا، پڑھتا یا پھر قرآن مجید کی تلاوتوں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا، ذرا سوچئے کہ اس کے نامہ اعمال میں کس قدر تبدیلیاں آتی۔ لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو جہاں گانا سننا یہ بہت برا کام ہے اور بہت بڑا جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں قرآن مجید کی تلاوت سننا، نعت نبی سننا بہت بڑے اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو اس پر بھی تھوڑی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ جس پر زبان کا صدقہ ہے کہ تلاوت کی جائے، اچھی بات بولی جائے، اسی طرح آنکھوں کا بھی صدقہ ہے کہ اچھی چیزیں دیکھی جائیں، اور اپنے کان کو ہر اس چیز سے دور رکھیے جو آپ کو جہنم کے قریب کر دے، جیسے غیبت، چگلی، گانا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا۔ بچائیے اپنے آپ کو۔ ہر لمحہ آپ یہ کوشش کریں کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ گناہوں میں پڑ جاؤں، اور کہیں ایسا کام نہ کروں کہ ہمارے وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ جائیں۔ کچھ تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو نہ خود گناہ کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی ایسا کوئی کام کریں کہ گناہ آپ کے ذریعے سے ہو۔ آج تو میلادوں کا حال بھی حضرت ایسا ہی ہے کہ میلاد شریف ادھر ختم ہوئی، ادھر امام صاحبان میلاد شریف ختم کر کے گئے، ادھر پہلے میلاد شریف میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، نعت نبی پڑھی گئی، اس کے بعد اچھے انداز میں بیانات ہوئے، اصلاحی بیانات سنے، ادھر سبحان اللہ الحمدللہ کے صدائیں بلند ہوئی، پھر آخر میں مغفرت کی دعائیں ہوئی، برکت کی دعائیں ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اپنے اپنے حجرے میں گھروں تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ جس محفل میں نعت نبی پڑھی گئی تھی اسی محفل میں گانے بھی بجائے جاتے ہیں۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے یہاں میلاد شریف کو صبح سے چونگا لگا دیا گیا اور پورے دن بھر گانے بجے، دن بھر قوالیاں بجے، دن بھر گانے بجے، اور اس کے بعد رات میں میلاد شریف ہو رہی۔ کیا کر رہے ہیں آپ، اور کیوں پھر میلاد شریف کر رہے ہیں؟ جب دن بھر گانا ہی بجانا تھا تو رات کو بھی 1 گھنٹہ بجا لیتے، 1 گھنٹہ میلاد شریف کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ اگر آپ اپنے اندر بدلاؤ نہیں لانا چاہتے ہیں تو یہ جو رسمن میلاد کرتے ہیں نا، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے ہاں آپ کی نیتیں قبول ہوتی ہے، نیتیں۔ جب نیت میں آپ نے صرف یہ بات بٹھا لی کہ ایک رسم میں چلو میلاد کر لیتے ہیں، شادی کا موقع آیا کہ چلو رسم ہے میلاد کر لیتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ رسم نہیں ہے میلاد۔ میلاد ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ میلاد پاک کے ذریعے ہمارے عقائد، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمیں قرآن کا باب سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں تدریس کا ذہن ملتا ہے۔ تو میلاد پاک انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہے، تقریر سن کر کے ہم نے بہت اچھی تقریر کر دی، اس کے بعد جب چلے گئے تو آپ بولنے لگے واہ واہ امام صاحب نے تو بہت اچھی تقریر کر دی، مزہ آ گیا سن کے۔ مزے کے لیے نہیں سننا ہے، عمل کے لیے سننا ہے۔ مزے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، تقریریں، درس، یہ ساری چیزیں مزے کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے اصلاح کے لیے ہے، تاکہ ہم اچھے بن جائیں۔ تو ایسا عمل ہرگز نہ کرے۔ اگر واقعی آپ نے ذہن بنا لیا کہ ہمیں میلاد پاک کے ذریعے ایصال ثواب کرنا ہے، میلاد پاک کے ذریعے برکتیں لوٹنی ہیں، میلاد پاک کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سننا ہے، میلاد پاک کے ذریعے سے پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تو پھر دن بھر جو گانے بجانے ہیں اور اس کے بعد میلاد کے بعد جو الگ سے تقریبات چل رہی ہوتی ہیں اور یہاں کیسٹیں بجا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ یاد رکھیے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا وہ یہی ہے، کل من علیہا فان، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب تو ختم ہو جائے گا، نہ آپ رہیں گے، نہ یہ باجا رہے گا، نہ باجے والے رہیں گے، نہ بجانے والے رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر باقی کون رہے گا؟ تو اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان قیامت میں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اکٹھا ہونے کے بعد جس نے جو بویا تھا اب وہ کاٹیں گے، اللہ کے بارگاہ میں نامہ اعمال دے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر 20 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، جس کو جو ملی پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں آپ نے نہیں پڑھا
اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کے حساب کے بارے میں کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اللہ اس کا بھی اجر تمہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، مسکرا کر دیکھیں، چلتے ہوئے راستے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، راستے سے پتھر اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیے۔ آپ نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا آپ کو وہاں فائدہ دے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی ایسی حرکت کی ہو جس سے اس کا دل دکھا ہو، یا پھر آپ نے اپنے نامہ اعمال میں گناہ درج کیے ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے، ہم سے اور ہر فرد سے پوچھے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں پیارے اسلام بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کیا فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا، حضور فرماتے کہ یوں تو بہت سارے صدقات افضل ہے، لیکن علم سیکھنا اور سکھانا یہ بھی افضل صدقہ ہے، افضل صدقہ۔ تو میلاد پاک کے ذریعے علم سیکھتے ہیں، تو ذرا سوچئے محفل میلاد پاک آپ کروا رہے ہیں تو آپ کے ذریعے سے کتنے لوگ علم سیکھ رہے ہیں۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سبوں کو سننے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے محفل میلاد پاک کرایا ہے ان تمام کے سننے کا ثواب کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اچھی نیتیں، جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک کی پہلی لائن ہی تو یہی ہے کہ مومن کا عمل سب سے بہترین اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اس کی اچھی نیتیں شامل ہوتی ہیں، اور نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ تو علم سیکھیے، جمعے کے دن جلدی جانے کی کوشش کیجیے۔ محفل میلاد پاک میں صرف شیرنی کے لیے نہ آئیں کہ آخر میں چلو اب دعا کا وقت ہو گیا، سلام پڑھنے کی باری آ گئی، چلو بھائی شیرنی بٹے گی آپ فوراً نکلو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بیٹھیے محفل میلاد پاک میں، سیکھیے۔ سیکھنے کی مجلسوں سے دور کب تک بھاگیں گے آپ؟ اور محفل میلاد سے کب تک دور بھاگیں گے؟ علماء سے کب تک دور بھاگیں گے؟ بھاگتے 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 وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ملیں گے آپ کو۔ پھر کیا ہوگا؟ علماء کے قریب رہیے، محفلوں کے قریب رہیے، مجالسوں کے قریب رہیے، اور بالخصوص جس جگہ پہ تقریریں ہو رہی ہو ان جگہ پر بیٹھ کر کے اس باب کو سیکھیے جس موضوع پر کلام کیا جا رہا ہو، بیان کیا جا رہا ہو۔ جب سنیں گے، سیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم یہی جذبہ آپ کو دین متین کی طرف لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک صدقہ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد ایک اور صدقے کا ذکر کیا گیا، اور یہ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور بہت ساری احادیث کریمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ بھوکے لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا بھی کھلائیں، کم سے کم جمعے کے دن جہاں تک آواز پہنچ رہی، میں تو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے مرحومین کے لیے یا پھر اپنی ہی آخرت کے لیے، اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ اصال ثواب کریں، تو اپنی ہی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ جمعے کے دن جہاں 5 7 10 لوگوں کا کھانا آپ کے گھر میں بنتا ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایک وقت ایک آدمی کا کھانا بڑھا کر بنائیے۔ بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو علاقے کے اندر جس کے یہاں جمعے کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بنتا ہے۔ بہت ساری غریب عورتیں، بہت سارے یتیم بچے، بہت سارے مفلس لوگ، لاچار، بیمار ایسے ملیں گے جس کے یہاں اچھا کھانا نہیں بنتا۔ آپ اپنے اچھے کھانے میں سے اچھی نیتوں کے ساتھ ایک فرد کا کھانا نکال کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پیش کریں۔ وہ جو دعائیں سامنے والے کی زبان سے نکلے گی، اس کا اثر آپ کو دنیا کے اندر دکھے گا۔
آپ کو برکتیں نظر آئے گی، آپ کے گھر کی پریشانیاں انشاءاللہ صدقے کی وجہ سے دور ہوگی۔ آپ سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیے، حکیموں کو دکھا لیے، طبیبوں کو دکھا لیے، صدقے کے عمل کو اپنا کر دیکھیے، آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا، اتنا فائدہ پہنچے گا کہ آپ پوری زندگی صدقہ کرنے کے عادی بن جائیں گے۔ تو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ پہلے کے لوگ ایسا ہوتے تھے کہ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے۔ پہلے کے لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ چلو آج کسی دوست کو ساتھ میں لے آئے، بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آئے تو کھانا کھایا جائے، اب ایسا ہو گیا ہے کہ یہ جائے تو کھانا کھایا جائے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہر بندہ اپنے مقدر کا رزق لے کر دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ آپ کے کھلانے سے مال نہیں گھٹنے والا، لیکن کھلانے سے آپ کا فائدہ ضرور ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا کہ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک یہ کسی مہمان کو سامنے نہیں لے آتے۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کا شکار کیا، اسے بھونا، تیار کیا۔ کھانا جب تیار ہوا تو ایک مہمان کی تلاش میں نکل پڑے کہ کوئی مہمان ملے تو میں اسے لاؤں، دسترخوان پر بٹھاؤں اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤں۔ چلے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو چلا جا رہا ہے، اسے بلایا، آواز دی، کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانے پہ چلیں۔ آیا، دسترخوان لگائی گئی، کھانے اس پہ رکھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جانب بیٹھے اور سامنے والے بندے کو اپنے سامنے بٹھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، جو ہمارے رزق کا مالک ہے، جس نے ہمیں مال دیا، جان دی، سب ہمارا۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے اللہ کے نام سے کیوں کھانا شروع کروں؟ میں تو تیرے اللہ کو نہیں مانتا، میں تو سورج کی پوجا کرنے والا آدمی ہوں، میں تو مجوسی ہوں، اور میں تیرے رب کو نہیں مانتا، تیرے خدا کو نہیں مانتا، میرا کوئی اور خدا ہے۔ میں تیرے خدا کے نام سے کھانا شروع نہیں کرنے والا، اپنے بت کے نام سے کھانا شروع کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جاؤ جلال والے پیغمبر تھے، جلال میں آ گئے، کہا کہ اگر تو میرے رب کے نام سے کھانا شروع نہیں کرتا تو پھر یہ کھانا بھی تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ بھی کہا کہ بھائی ایک وقت کے کھانے کے لیے ہم تو اپنے خداؤں سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی جگہ پہ بڑا ٹائٹ آدمی تھا۔ آج تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے بہت سارے معاملات میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ایک مٹھائی میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ایک مٹھائی کے اندر، اور ایک پلیٹ بریانی میں تو پھر کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے ہیں، اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اس کے لیے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کھڑا ہونا اس کی ضمانت بن جاتی ہے، جبکہ ہم اس جگہ پر غلط ہوتے ہیں، پھر بھی تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ شخص تو بڑا اپنا ایمان کے معاملے میں بڑا مضبوط تھا۔ اس نے کہا کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے میں تیرے خدا سے کیوں طلب کروں اور تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ میں نہیں کھاتا کھانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرے رب کے نام سے نہیں کھاتا تو تیرے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ اٹھا اور چلا گیا۔ جب وہ جانے لگے وہ بوڑھے شخص تو اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا۔ کہا کہ اے ابراہیم بتا کہ یہ بندہ جو آیا تھا اس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار عالم وہی کوئی 50-55 کے درمیان اس کی عمر ہے۔ کہا کہ ابراہیم جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے کبھی اپنے زبان سے تیرے رب کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اے ابراہیم ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس بندے کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ تو اے ابراہیم اگرچہ یہ میرا نام نہیں لیتا لیکن بندہ تو میرا ہی ہے، اس کے رزق کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ تو اے ابراہیم 55 سال سے 50 سال سے جب میں اسے کھلا رہا ہوں تو اٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ لہذا اسے بلا اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اسے کھانا کھلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اسے بلایا، کہا کہ آپ تشریف لائے، کھانا کھائے۔ کہا کھانا کھاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا کہ تو مت لے لیکن کھانا کھا لے۔ آنے پر بیٹھے، اللہ کی منشا کون جانتا ہے۔ کھانا کھانے پر بیٹھے، کھانے کے دوران اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اے ابراہیم پہلے تو اپنے رب کے نام نہ لینے پر مجھے دسترخوان سے اٹھاتا ہے،
پھر دوڑتا بھی ہے، جا کر ہاتھ پکڑتا بھی ہے، پکڑ کے لاتا بھی ہے اور بٹھاتا بھی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھایا تو اللہ کا پیغام آ گیا، اور میرے رب نے کہا کہ جس کو میں 55 سال سے پیدا کرنے کے بعد میں نے جسے رزق دیا، زندگی میں کبھی اس نے میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے اس کے رزق کو نہیں روکا۔ ابراہیم آج تو کیوں روکتا ہے؟ اسے بلاؤ، اسے کھلاؤ۔ میرے رب کا پیغام آیا، اسی لیے میں نے تجھے بلا لیا ہے۔ کہا کیا تیرا رب میرا نام بھی لیتا ہے؟ کہا کہ ہاں اس نے تیرا نام بھی لیا ہے۔ کہا کہ کون سے نام سے مجھے پکارا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام بتایا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں اس علاقے میں میرے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، اگر تیرے رب نے میرا نام بتایا ہے تو تیرا رب بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ اے ابراہیم میں تیرے دین پر ایمان لاتا ہوں، تیرے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کھانا کھلانا یہ انسان کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، کبھی دروازے پر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو ایمان والا نہ بھی ہو، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، لیکن کھانا اور پانی کے لیے کبھی اسے منع نہ کرے، کبھی منع نہ کرے۔ اگر غیر مسلم بھی دروازے پر آ جائے، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، اور آ کر اگر کھانے کے لیے، پانی کے لیے اگر وہ آپ کو لبیک کہہ دے، اور آپ کے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہو اور آپ کے اندر اتنی توانائی طاقت ہو کہ اگر شام تک نہ کھائے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، تو اس وقت اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنا کھانا ہی اسے پیش کر دیں، تاکہ یہ کھانا تو چلا جائے گا لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے نیکیاں درج ہو جائے گی۔ ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ اپنی خواہشات کو مار کر جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہی کام زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ صدقے کے بہت سارے ذرائع ہیں جن ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اسی طرح روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروانا، جیسے میاں اور بیوی روٹھ جائے، ہم مزے لے رہے ہوتے صرف، چلو بھائی بھائی لڑ گیا، کھڑا ہو کے تماشا دیکھو، پڑوسی لڑ رہے ہیں، کھڑا ہو کر کے ڈرامہ دیکھو، یہ نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ دین مزے کے لیے تھوڑی ہے بھائی، ہمارا دین تو اتنا اچھا ہے اور اتنا پاک اور صاف ہے کہ ہر ایک کو اس دین کے اندر الگ الگ عزتیں اور وقار دی گئی ہیں۔ ہمارا دین تو روٹھے ہوئے منانے کے لیے ہے، بچھڑے ہوئے کو ملانے کے لیے ہے، بھائی اور بھائی میں صلح کرانے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ کے نظر کے سامنے کسی کی لڑائی ہو جائے، گھر کے اندر ہو، پڑوسی میں ہو، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بازوؤں کے ذریعے دم خم پر آپ دونوں کے اندر صلح کرا سکتے ہیں تو صلح کرائیں، محبت سے کرائیں، پیار سے کرائیں، سمجھا کر کرائیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، منافع کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کمانے کے لیے۔ تو کیا فرمایا کہ روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا، صلح کروانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر کسی روٹھے ہوئے کو آپ نے منایا اور بچھڑے ہوئے بھائیوں کو آپ نے ملا دیا، میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی تھی، دونوں میں محبت قائم کرا دی، بھائی میں ناچاکیاں تھی، آپ نے دونوں کو آپس میں ملا دیا، پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان میں، سامنے اور سامنے والوں کے درمیان میں بہت دنوں سے بات نہیں ہو رہی تھی، آپ کی وجہ سے یہ دونوں مل گئے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کے نزدیک ایک بہترین صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف یہ نہیں کہ صرف پیسہ ہی دیا جائے، صرف دینار و درہم دی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ، کھانا کھلانا بھی صدقہ، روٹھے ہوئے کو منانا بھی صدقہ، اچھے کام کرنا بھی صدقہ، حتیٰ کہ